اقبال تحریک کے ساتھ مذہب لے کے آتا ہے. وہ مذہب کو مسجد میں نہیں بٹھائے رکھنے دیتا, وہ مذہب کو ایکشن میں لاتا ہے, وہ خانقاہ سے نکال کے رسم شبیری ادا کرواتا ہے. آپ نے بھی وہی شروع کر لیے جو آپ کو مولوی سے اعتراض تھا. غزالی سے آپ کی یار یورپ سیکنڈ ورلڈ وار کی ہر چیز دفنا بیٹھا ہے, آپ کو غزالی نہیں بھولتے. خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے یا خدا کے ایگزسٹنس پہ سوال اٹھاتے ہیں. آج تک ایک آدمی کو نہیں ملا جس نے غزہ کی ٹریجڈی کے بعد اپنے گھر کا ماحول تبدیل کیا ہو کہ علم حاصل کرو نہیں تو آئرن ڈوم جیسی چیز کا کہ بے بس ہو جاؤ. اقبال نے جب فرشتوں سے کہا, خصوصاً جبریل علیہ السلام سے, کہ اپنے ماں کو آئی سی یو میں بھیج کے کبھی اذانوں کا جواب دیا, کبھی باپ کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد بھی خدا پہ یقین رکھا ہے, ہم نے تو وہ کر کے دکھایا. جن کو غزہ جیسی خونی ٹریجڈی تبدیل نہ کر پائے ان کو مذہب آپ سوچیں اثر انداز ہوگا. میں ایک اچھے آدمی سے غیر ذمہ دارانہ بات دیکھ کر تیش کھا جاتا ہوں. وہ ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ بنواتا ہے. وہ تو جو آپ نے شعر پڑھا شکر کریں آپ نے تشریح نہیں کری. اقبال نے کہا کہ اللہ تو نے اندھیرا بنایا تھا, آج میں نے روشنی بنا لی. تو نے تو مٹی میں مجھے پھینک دیا تھا, میں نے مٹی سے یا غافر, میں نے پیالہ بنایا, میرا بچہ پیاسا نہیں مرتا. تو پرویز صاحب کا مطالعہ نہیں ہے. تقریباً سارے سائنسدان ملک ہے. اب یہ وہ آدمی کہہ رہے جو کہہ رہے ہیں خدا مجھے امپیریکل ٹچ کرواؤ, یا ایویڈنس ہو یا اس کا میتھمیٹیکل آرگومنٹ ہو یا ریشنل آرگومنٹ ہو یا امپیریکل ایویڈنس ہو. تین چیزیں ہونی چاہیے. سب سے بڑا ملٹری بجٹ اس وقت بھی امریکہ کا, اس کے بعد یورپ کا. ہم مسلمان ملک تو لائن میں بھی نہیں ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو پبلک ناک. اور خرم الہی صاحب ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں, اور اسی انٹرویو کا جو ہے وہ پارٹ بی یا پارٹ 2 آپ کہہ لیں, اور ہم انہیں پھر سے ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ کو ہم پھر ویلکم کرتے ہیں, کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں, میں اچھا ہوں اور میں بری ہے. واہ واہ, خوبصورت جملہ, آغاز ہی ایک خوبصورت جملے سے ہوا ہے. اور اچھا سر, دوسرے جو ہمارا حصہ اس کا جو دوسری نشست کا جو ٹاپک ہے وہ بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں اقبال فلسفے کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ دور میں ارریشنلٹی کے حوالے سے, پاکستان میں ایتھزم کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے اس کے حوالے سے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو پاکستان میں وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں خدا کی ایگزسٹنس پہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ وہ خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے یا خدا کے ایگزسٹنس پہ سوال اٹھاتے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں بھئی ہم عقل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. ہاں, اس ریزن کے اندر سب سے ریزنیبل بات یہ ہے کہ خدا معاملہ فہم نہیں, خدا معاملہ شعور ہے. یہ ہر چیز کو عقل کی تحویل میں لا کے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ جانے بغیر کہ عقل محدود ہے. عقل کو ڈسیو کرنا تاریخی طور پہ ہمیشہ سے اتنا آسان رہا وقت پڑھنے پہ. مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی وہی بات, یہ تو یہ لوگ ایک تو وہ بڑا معاملہ ہو گیا کہ میں ہر بات پہ ہو رہا ہوں. کہ ریسنٹلی جس سے ایتھیسٹک کلچر بہت متاثر ہے اس کا نام ہے رچرڈ ڈاکنز, گاڈ ڈیلیوژن کتاب ہے. وہ کلاڈ اے آئی کے ساتھ 15 دن گفتگو کرنے کے بعد یہ ماننے پر تیار ہو گیا تھا کہ یہ سینٹینٹ ہے, یہ زندہ ہے, یہ کانشیس ہے. تو اس کے بعد ایون ایتھیسٹک کلچرز نے بھی اتنی ہنسی اڑائی کہ یار خدا کے تم امپیریکل پروف ڈھونڈ رہے تھے, اس کو تم زندہ ماننے پر تیار ہو چکے ہو, اس کے معنی تمہارا باعث ہے. تو بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو عقل کو واقعی فکری سطح پر خیر بات کہتے ہیں, مگر وہ کبھی بھی ایز اے مقدس ہستی اس کے خلاف تضحیق نہیں کریں. یہ پاکستان میں خاص بوجھ ڈلنے پہ, کوئی نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, یا ہے اس سے بچنے کے لیے ایک نیا چلن آیا ہے, اور تھوڑا فیشن میں بھی ہے. مطلب کہ اور بھائی تمہاری نہ ہے, وہ جو سبزی والے سے کو سستی دے دو تو کہتے ہیں نہیں نہیں, یہ سمجھتے ہیں یہ وہی نہیں نیٹشے کی نہیں ہے. ان کی اندر سے گونج وہ فریڈرک نیٹشے کی تھوڑی ہے کہ گاڈ از ڈیڈ والی ہے. تو یہ نہ ان کا تجربہ حیات ویسا ہے کہ یہ وہاں تک پہنچے, نہ علم حیات اتنا ہے کہ خدا کا انکار کرے. تو چند آتھرز کی پکڑ دھکڑ سے انہوں نے مطلب کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, تو میں اس کنکلوژن پہنچا. تو میرے خیال سے گاڈ از اے ویری ایکسپیرینشیل کوسچن. اس کو ایک دفعہ تجربے کے سپور جا کے ضرور دیکھیں. دلائل میں بہت کم تھا, ہم بھی منع کرتے ہیں کیونکہ ہماری بھی کمی کوتاہی ہے دلیلوں میں, مناظروں میں, مکالموں میں. خدا تجربے کا موضوع ہے, ہم امبارڈڈ بینگز ہیں, ہمیں تجربہ حیات کرنا چاہیے. اور لیکن میرے سے ماڈرن آدمی کے پاس اتنی جگہ ہی نہیں کہ وہ تجربہ حیات کر سکیں. اس کے پاس اب بیوی بچوں کا ٹائم نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہو اس کو کہ تم خدا کے لیے بھی ڈیووٹ رہو.
تو یہ تو خود اتنا بڑا کوشچن مارک ہے اس کے لیے کہ یار ادھر اپنی ذات کی ٹائی لگانے کا وقت نہیں آج ملا, گاڑی میں لیدر رکھی, تم کہہ رہے ہو خدا کو وقت دو. ٹھیک ہے سر, میرے ذہن میں جو نیا سوال پنپ رہا تھا وہ فوراً ہی دم توڑ گیا جب آپ نے کہا کہ خدا جو ہے وہ ایکسپیرینس یا تجربہ کرنے کا نام ہے. ویسے آپ نے جو ہے وہ ڈیبیٹ دیکھی ہوگی ہمسایہ ملک میں, شمائل ندوی, مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب جو ہیں ان کے مابین, تو اس پہ کیا رائے ہے آپ؟ اس پہ میری جاوید اختر صاحب سے جو ایک بڑی اعتراضی رائے ہے نا کہ انہوں نے اتنے نثری سوالات پوچھے جو اچھے ہی لگے, شاعر تھے شاعروں والا پوچھتے, ان کے آگے پھر میں نے وہ سارے سوالات جو انہوں نے پوچھے سارے تقریباً اقبال کی شاعری سے اس سے زیادہ تلخ انداز میں نکال کے سامنے رکھے. اچھا, جہاں اقبال نے کہا کہ تو شب آفریدی چراغ آفرید, ملا تو نے اندھیرا بنایا تھا, آج میں نے روشنی بنا لی چراغ بنا. صفال آفریدی, تو نے تو مٹی میں مجھے پھینک دیا تھا, میں نے مٹی سے ایاغ آفرید, میں نے پیالہ بنایا, میرا بچہ پیاسا نہیں بنا. تو یہ ساری باتیں تو اقبال کر چکے تھے. یا جب اقبال نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اقبال نے جب فرشتوں سے کہا, خصوصاً جبریل علیہ السلام سے, کہ اپنے ماں کو آئی سی یو میں بھیج کے کبھی اذانوں کا جواب دیا, کبھی باپ کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد بھی خدا پہ یقین رکھا ہے, ہم نے تو وہ کر کے دکھایا. تو یہ جو ان کو لگتا ہے نا کہ ہم نے کبھی شک نہیں کیا, ہم سکیپٹک نہیں ہوتے, ہمارے لمحے پوری طرح نفس مطمئنہ میں داخل, پتہ نہیں یار یہ تو ایک تو ہم سے آپ ملتے نہیں, ہماری بھی کمی, ہم ان سے جا کے نہیں ملتے. تو اچھا مومن تو بڑا خود سکیپٹک ہوا ہوتا ہے بھائی. اس سے کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی ہیلدی ڈیبیٹس مزید ہونی چاہیے اور خصوصاً پاکستان میں ہونی چاہیے؟ بالکل, پاکستان میں ایک شو الف آتا تھا, خورشید ندیم ہوسٹ کرتے تھے, ایک طرف پرویز بھوتبوائے تھے, ایک طرف احمد جاوید صاحب تھے, تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہی ہونی چاہیے. میری تو تمام دوستوں سے بات ہے جو میرے اوپر تنقید کرتے ہیں, جن پر میں کرتا ہوں, میں بھی اس کو کروں گا. آئی تھنک لیٹس, اب ہم نا اختلاف کا ذرا ایک بہتر, اختلاف کو متضاد بننے سے بچائیں, یعنی ہم اختلاف ایسا کریں کہ بہت ہیلدی نوعیت کا, اس میں کوئی حل نکلتے ہیں, اور لوگ ہمارے فالو جو کچھ 10-12 لوگ مجھے کرتے ہوں گے, ہزاروں میں جو آپ کو چلیں کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ نہ ہو, یعنی صرف حق کی تلاش ہی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہونی چاہیے. سر بڑا زبردست آپ کا جواب آ گیا. سر ابھی آپ نے پرویز ہود بھائی کا تذکرہ کیا, تو آپ کے جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں, آپ ان سے ان کے نظریات سے متعلق گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور سر یہ کیا آپ کے بیچ اس چپلس کی بنیاد روٹس کہاں ہیں سر, یہ ان نظریات و تصورات کا ایک میں ایک اچھے آدمی سے غیر ذمہ دارانہ بات دیکھ کر تیش کھا جاتا ہوں. وہ میرے مطابق بہت ہی اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے شخص ہیں, اور میرے خیال سے جہاں پر ہم بے چین ہو جاتے ہیں لوگوں کے مذہبی رویے دیکھ کے, جو خود سکیپٹک ہیں وہ کتنے تنگ ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم نے ان کو بات دے دی. ایک ہی عرض ان کے آگے رکھی تھی کہ نامکمل علم کے ساتھ کسی مفکر پر مکمل رائے دینا جرم. آپ ہی کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہی نہیں. آپ نے اقبال کا مطالعہ کیا ہے, آپ ہاں یا نہ بتائیں. اور میں نے ایک جگہ تو کہا تھا اگر وہ 0.00996% بھی ہو, 1% بھی نہیں ہے, پہلے تو میں کہتا تھا نا 1% بھی نہیں ہے پرویز صاحب کا مطالعہ. سر وہ ان سے متعلق بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو انٹرنیٹ پہ پورے پیجز بنے ہوئے ہیں کہ اقبال کی نٹشے والی چاہیے, یہ آرگومنٹ اس ویب سائٹ پہ پڑا ہوگا, اقبال کیا مغرب سے چربا کرتے تھے, ہاں وہ بنے بنائے آرگومنٹ, وہ کون سے آپ نے پڑھ کے نکالتے ہیں, وہ تو تاریخی طور پہ لوگوں نے بنا کے رکھے, ادھر والوں نے بھی ریڈی میڈ آنسرز رکھے ہوئے. تو پرویز صاحب کا مطالعہ نہیں ہے, کیونکہ ایک دفعہ جب انہوں نے دیکھیں, اگر وہ تو بیٹھ جائیں 100 اشعار سنا دیں اقبال نے, ہاں 100 یہ بہت بڑا نمبر ہے, یہ ہو سکتا ہے اس انٹرویو کے بعد وہ 100, اور میرے میں اتنی بڑائی ہے وہ سنائیں گے, مجھے کیا جانا, وہ ویسے بھی عمر میں بڑے ہیں. میں تو ایک بات اکثر کہتا رہا ہوں, کاش وہ ریاضی ہمیں اس ذوق سے پڑھاتے جس شوق سے وہ مولویوں کے در پہ, یا فزکس بہت اچھی پڑھاتے ہیں, بہت اچھے, ان کو آرٹ آتا ہے وہ دونوں علوم بتانے کا. وہ میرے خیال سے پڑھا رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی نہیں, لیکن وہ مولویوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری ایجادات کر کے دکھائیں جو اصل میں پرویز صاحب کی ڈگری میں تھی. اچھا سر, میں ضرور آپ کا یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا اگر میرا دوبارہ ایز اے شخصیت. آئی تھنک ان سے اختلاف کرنے کے بعد آپ کو اپنے بچوں کی زندگی کی فکر نہیں ہوتی. واہ واہ, بہت خوبصورت اور گہری بات آپ نے کی. میں نے ان کی بلیک ہول کے باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان سے آپ اختلاف کرنے کے بعد اپنی جان کی فکر نہیں آپ کو ہوتی.
تو سر آپ بھی کسی دن جو ہے وہ بلیک ہول کا ہاں اب یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اب آپ نے کیچ اٹھا لیا۔ ایز اے مفکر آپ طالب علم ہیں اردو کے، اقبال کا اردو میں ہے کوئی جگہ؟ بڑا مقام ہے، بڑا مقام مرتبہ یہ ہے، بلیک بالکل ہول پہ ان کا کوئی دن نہیں ہوتا، فلاں کا ہوتا ہے، ڈمکا کا ہوتا ہے، اقبال کا کیوں نہیں ہوتا؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اس کا جواب تو ہوتا ہی اچھا نہیں۔ ویسے میرا خیال ہے جنید چھوٹا نام تو نہیں ہے اقبال اردو شاعر؟ نہیں سر، 10 ناموں میں تو آتا ہے نا اردو؟ بالکل آتا ہے، ایک بڑا نام ہے اردو میں، کچھ لوگ اس سے مزید میری نظریے میں اس سے بھی کچھ بلند و بالا ہیں اردو شاعری کے حوالے سے میں بات بالکل ہے، بالکل اور پہلے 10 میں تو اقبال آ ہی جائے گا نا، 20 میں تو آ جائے گا، آ جائے گا، اور اس تہذیب پر اس کے اثرات بہت سخت ہیں، بے شک۔ اس کو کبھی اس کا دن نہیں معاوضہ کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کے جو کہ یقیناً اس کا اثر اقبال سے زیادہ رہا فزکس کی دنیا میں، گلوبل امپیکٹ زیادہ تھا۔ پرویز صاحب نے جگہ جگہ جا کے جب وہ وفات ہوئی تو اس کی تعزیت بھی پڑھی، لیکن جب وہی اسٹیفن ہاکنگ ایپسٹین آئلینڈ میں نکلا تب پرویز صاحب نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی۔ جب اسٹیون پنکر ایپسٹین کے آرگومنٹس لکھ رہا تھا اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی۔ مولویوں کی آدھی غلطی پر واویلا کرتے تھے، لیکن جب رچرڈ ڈاکنز دفاع دیتا رہا ایپسٹینس اور لارنس کراس کا، تو یہ 4 بہت بڑے نام ہیں ماڈرن ایتھیزم کے، یہ 4 بڑے ترین نام ہیں۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی ان لوگوں کو میں نے ماضی میں پڑھا تھا، یہ بالکل غیر ذمہ دار نکلے، یہ لفنگے اور انتہائی بے حیا لوگ ہیں، ان کو ختم کر۔ پھر میں نے ان کے آگے کیس رکھا تھا، وہ تمام مغرب کی یونیورسٹیز جہاں پر ٹاپ ناچ سائنٹسٹ جن کو انسانی بھوک، انسانی بیماریوں پہ کام کرنا ہے، وہ بچوں کی سیکچول ارج بڑھانے پر کام کر رہے تھے کیونکہ انہیں پیڈوفلزم کے لیے وہ چیزیں چاہیے تھی۔ پرویز صاحب 2-4 باتیں، اور یار اس میں آپ پر الزام تھوڑی ہے، مجھ پر تھوڑی۔ وہاں سے ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ تحریکی طور پر ملحد ہیں، آپ سکیپٹک نہیں ہیں، ملحد بھی میری طرف سے ہو، شاید وہ بالکل نہ ہو، اس میں میری معذرت ہے، لیکن وہ جیسے انٹرویو میں اس کا جواب صاحب میں نے ایک انٹرویو سے کیا اور اس کا جواب اس میں موجود ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ خیر سر، جو آپ نے تو ان کا کیا کہنا؟ سر ان کی رائے یہ تھی کہ میرے پاس جب تک کوئی سائنٹیفک نہیں ہوگا تو میں اس کو کسی خدا کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے تو یہ پار لانا بہت آسان سی، چک کے ویڈیو بنا دے۔ سانوں ہوتا ہے کہ علامہ اقبال سے ویڈیو بنانی تھی 2000، لیکن میں تو خیر بہت کرٹیکل بھی ہوں اقبال کا، بالکل اختلافی باتیں بھی ہیں، یار پیغمبر تھوڑی ہوتے ہیں یہ لوگ، بالکل۔ لیکن آپ کی طرف سے اتنا ڈیلے کھا جانا، اور آپ کا اور پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو پرویز صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے کی، کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں تقریباً ساری سائنسدان ملحد ہیں۔ اب یہ وہ آدمی کہہ رہے جو کہہ رہے ہیں خدا مجھے امپیریکل ٹچ کرواؤ، یا ایویڈنس ہو، یا اس کا میتھمیٹیکل آرگومنٹ ہو، یا ریشنل آرگومنٹ ہو، یا امپیریکل ایویڈنس ہو، 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ انہوں نے کہا جی سارے 99%۔ میں نے ان کے آگے دنیا کے، میں نے کہا یار کچھ اسٹڈی ہوئی ہوگی، پرویز صاحب تو ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر پتا چلا کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی۔ دنیا کی آخری بڑی اسٹڈی 2015 میں رائس یونیورسٹی نے کی، جس میں پتا چلا کہ یہ دعویٰ پرویز صاحب کا تقریباً 56% جھوٹ کے ساتھ تھا۔ 56% کم تھی نہیں، 56% لوگ مانتے ہیں سائنٹسٹ اکراس دا ورلڈ۔ پھر مجھے بڑی عجیب بات لگی، وہ زیادہ دکھی بات ہے ان کے لیے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی کے سائنسدان نہیں۔ اچھا، بھائی مذہبی جو ہے تو ان میں تو وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہاں تو یہ بری بات ہے نا بھائی، یہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی سائنسدان، میں جب ان کو کہتا ہوں یہ ذرا جارج لیمیٹر کے بارے میں بتائیں جس نے بگ بینگ کی تھیوری دی، تو پریسٹ تھا۔ بتائیں گریگور مینڈل کے بارے میں جو فادر آف ماڈرن جینیٹکس ہے، کولنز جو ابھی لیڈ کر رہے ہیں ڈی این اے پروجیکٹ امریکہ کا، اور یہ تینوں پریسٹ نما لوگ ہیں۔ نیوٹن کے بارے میں بتائیے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ آخری جادوگر تھا، سائنسدان نہیں تھا، جو کنگ جیم بائبل کا عاشق تھا۔ ذرا آئنسٹائن کے بارے میں بتائیے جو سپنوزا پر نظم لکھا ہوگا، اس کا خدا ٹھیک ہے؟ سپنوزا کا خدا یہودیوں نسل ہے۔ یہ ذرا اتنے، یہ کچھ شروڈنگر اپنشد پڑھنے والا آدمی، یار آپ یہ تو نہ کریں۔ اتنے بڑے ناموں کو جو آپ مجالس میں نہیں رکھتے اور آپ ایک طرح کی فکر دکھاتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسا آدمی جو جینوین تھنک کہتے رہتے ہیں، تو جینوین تھنک کر لینا اب آپ بھی تھوڑی۔ اچھا سر، آپ نے بلیک ہول میں آپ نے اعتراض اٹھایا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اقبال کا دن نہیں منایا جاتا۔ کوئی ضروری نہیں، میں نے رسمن کہا آپ کی، بلکہ آپ سے، کیونکہ آپ اس فیلڈ میں مجھ سے آپ کے توسط سے وہاں تک بات ہو سکتا ہے پہنچ جائے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ان کے سامنے بات آ جائے گی اور اعتراضات بھی کریں۔ دیکھیں
کسی آدمی نے اقبال پر تنقید کرنی ہے، غالب پر کرنی ہے، جارج آرول پر کرنی ہے، لیو ٹولسٹائے پہ کرنی ہے، پہلے کہیں تم تھوڑی سی مداحی کرو، واہ میں جان تو لوں کہ تم، ورنہ تو نفرت ہے. مطلب کہ میں نے ابھی منٹو کا بھی جو ذکر پہلی آپ کے حصے میں نے تھوڑے منفی انداز میں کیا، میں منٹو کے اہم حصے بتا سکتا ہوں جو مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے، جس پہ میں منٹو کو منٹو مانتا ہوں، جہاں پہ میں ان کی بہادری کا مداح ہوں. لیکن یوں تو نہیں ہو سکتا کہ بندے نے کوئی سٹینک میسج لکھی کہ سارا کچھ غلط ہے. لیکن سر وہ جو بلیک ہول ہے وہ میرے خیال سے صرف اسپیسیفک ہے سائنٹسٹ یا مجھے لگتا ہے آپ جان کے مجھے فل ٹاس دے رہے ہیں یا آپ اس موضوع ایک بڑے آپ کی انفارمیشن کیا ہیں سر؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بلیک ہول پر 1% سائنس پر بات ہوتی ہے، 99% سماجی سائنس پر بات ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی دیکھ لے 2% ہو جائے، میں بہت غلط ہوا تو چلے 10:90، 90% سماجی گفتگو ہوگی، بلاسفیمی کیس پر، آرٹس پر، ڈانس پر، مذہب پر، لٹریری کتاب کا 10% بات ہوگی سائنس اور ریاضی کی. سر اس سے جب ہم اس کو اقبال کے حوالے سے چلے، ہم بلیک ہول پہ اقبال کا دن کے حوالے سے اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو حود بھائی کو اقبال سے کوئی مسئلہ ہے؟ اقبال کے فکر نظریات سے کوئی مذہب؟ دیکھیں اقبال، اچھا غالب کی منقبتوں پر بات کیوں نہیں کرتے، میر پہ کیوں نہیں کرتے، سراج پر کیوں نہیں کرتے، میر انیس پر کیوں نہیں کرتے؟ اقبال تحریک کے ساتھ مذہب لے کے آتا ہے، وہ مذہب کو مسجد میں نہیں بٹھائے رکھنے دیتا، وہ مذہب کو ایکشن میں لاتا ہے، وہ خانقاہ سے نکال کے رسم شبیری ادا کرواتا ہے، وہ ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ بنواتا ہے. وہ تو جو آپ نے شعر پڑھا، شکر کریں آپ نے تشریح نہیں کری، تو وہ تو کہتا ہے کہ خود ہی شیر مولا جہاں اس کا سید زمین اس کی سید آسماں اس کا سید. ان کو سوٹ کرے گا، ان کو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں مسلمان، وہ جن کی سٹیٹ علیحدہ ہے اور مذہب علیحدہ ہے. جیسے کوئی ظالم آئے تو جو بھاگ کے تصریح کریں یا اللہ اس پہ اس کے بدلے اللہ اسے جہنم دے، ان کو تو ایسے مسلمان. اقبال یہ کہتا ہے، انہوں نے کہتا ہے ایسا شاعر ہی کوئی نہیں. اقبال کے میں ایسے چلیں ان سے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں کسی بھی دن، کچھ حصے نکال دیں تو یہ کہیں گے بھائی جیسا تو آدمی کوئی نہیں. وہ حصے نکال دیں جہاں پر اقبال ذمہ داری ڈال رہا ہے، اقبال مذہب کی بات کر رہا ہے، تو وہ حصے نکال دیں تو ان کو وہ بھی محبوب ہو جائے. تو اقبال غالب کی منقبتوں سے مسئلہ نہیں، جان کی ایلیت سے مسئلہ نہیں، جان کے عشق کے علی سے مسئلہ نہیں، اس سے مسئلہ ہے. حالانکہ جان نے حضرت علی یا امام حسین کے ہاں وہ شکوں میں کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا جو اقبال کے ہاں میں ایک حصہ تو ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو پھر کہاں what is your problem with اقبال؟ the problem is کہ اقبال is a fireball. تو ہمارا لیفٹ یا مجھے لبرل، اگین یہ میرا ہنچ ہے، میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں لیکن میرا ہنچ ہے کہ ہمارا لیفٹ اسی پر ہی کیوں تنقید، غالب پر کیوں نہیں ہوتی؟ غالب کا بھی تو ایک آئیڈیل فگر ہے، غالب بھی تو ایک مذہبی آدمی ہے، وہ تحریک کے بغیر بات کرتے ہیں. ان کو وہ لوگ یہ سسٹمیٹکلی ان کو آسٹرسائز کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ اگلی بان سی نسل پیدا ہو جن کا مسلمان ہونے کی نوعیت رمضان کے رمضان اسس کی جا سکے افطاری کے بعد. تو ان کو وہ قوت سے بڑے نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو والے مسلمان کہاں اچھے لگیں گے؟ ہلکا یارہ تو بے ریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو یہ وہ باتیں بری لگتی ہیں جب یہ کہتے ہیں وہ اس سے تو طالبانائزیشن آتی ہے. میں کہتا ہوں اچھا جی سب سے بڑا ملٹری بجٹ اس وقت بھی امریکہ کا، اس کے بعد یورپ کا. ہم مسلمان ملک تو لائن میں بھی نہیں ہے. کون سی جہاد؟ ہم آخری دفعہ ونزویلا کا وہ ایران نے تھوڑی اٹھایا، پاکستان نے تھوڑی اٹھایا، وہ جناب ایک امریکن ریاست تھی. وہ آپ پھر اچھا تب کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا کرسچن ہے ٹرمپ. نہیں، وہ آئین ملک تو سنا بڑا سیکولر سا ہے نا، بڑا چیمپئن آف سیکولرزم ہے. تو سب سے بڑے جہاز بحری بیڑے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں رکھے بھائی. یہ عجب بات ہے. پتہ نہیں میرے انٹرویو میں تو ٹرمپ کے اور ٹرمپ کے خلاف جو نیوکلیئر بامز اور جو ان چیزوں میں وہ آئنسٹائن کی وہ نسبت سے بھی یہ بات ہے. آئنسٹائن کہہ رہا ہوں برٹن رسل کی نسبت سے بات ہے، بالکل ہے. پھر وہی بات کہ پھر بھی جیسے ان میں چلے بات کب کھول لی گئی تو پوری بات کرتے ہیں. اتنی اچھی بات وہ کر رہے تھے آپ والے انٹرویو میں ٹرمپ. پھر انہوں نے جب وہ بات آپ کے انٹرویو میں کی کہ خامنۂ صاحب کہاں وہ بیٹھے تھے انہیں نہیں پتا تھا. یار آپ کے ہاں زندگی کا تسلسل لامتناہی ہمیشہ کا ہوگا. مومن مذہبی لوگ جانتے ہیں کہ زندگی کا ایک دن مقرر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتی ہے.
وہ عزت سے مرتے ہیں. ٹھیک وہ اگلی نسل, مطلب کہ کیونکہ آپ امپیریسسٹ ہیں, آپ کے لیے تو آنکھیں بند ہونے پہ کائنات فنا ہو جائے گی, لیکن آیت اللہ خامنائے کے یہاں تصور شہادت تھا. اب آپ دیکھیں نا, آپ کا ایمان نہیں ہے تصور شہادت پر, لیکن آپ اس آدمی کو جج کر رہے ہیں جو بہادری کی بات پڑا. لیکن اگر یہیں کوئی بندہ وہ گے رائٹس میں ایسے کر کے گیز کو بچاتے ہوئے مرتا تو کہتے بہادری دیکھیے, واہ واہ واہ. لیکن خامنائے صاحب وہ ان بچیوں کے لیے مرے جو 150 فوت ہوئی تھی, اپنے ملک کی کم از کم یار ہماری انٹرنل چینج اس کے لیے مرے, کہتے جی بیوقوفی. اچھا سر, میرا وہ سوال کہیں آدھا مکمل ہوا تھا کہ ہود بھائی کے ہاں جہاں اقبال سے شاید ان کو کوئی مسئلہ ہے, آپ کے ہاں اقبال شناسی کہیں عقیدت میں بدلتی ہوئی نہیں؟ ابھی وہ ہمارے عبداللہ صاحب آگے, وہ آئے اس لیے اوپر جا کے آپ میری کتابیں گن لیجئے, اگر اقبال کی کسی مفکر کی کتابیں جو سب سے کم ہوگی وہ میرے پاس اقبال. اچھا, میرے چینل پہ 400 ویڈیوز ہیں میرے خیال سے, اس میں سے آدھے سے زائد فلسفے پر ہیں, چائنیز پینٹنگز پر ہیں, آرٹ فارمز پر ہیں, فزکس اور شاعری پر ہیں, مغربی افسانوں پر ہیں, لٹل پرنس پر ہیں, بچپنے پر ہیں, تصور موت پر ہے. اب غلطی سے اگر لوگ وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ مجھ پر آ جاتا ہے. مجھے اقبال سے اختلافات ہیں, بالکل ہیں. اقبال کی شاعری انسانی قلم میں جو نکلے گا بھائی وہ سپریم اور ڈیوائن نہیں ہو سکتی. بات ٹھیک ہے, میں تو وہ بات بھی کی کہ مجدد اور اقبال کے اوپر یہ جو کتب اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالتے ہو, یہ اسی لیے ڈالتے ہو نا تمہیں پڑھنا نہ پڑ جائے. جو بھی اقبال کتب تھے جو بھی تھے پڑھے وہ کتاب سے جائیں گے, بات ختم. تو احمد جاوید صاحب رہتا ہے یہ بڑے بڑے رتبے دے کے ذمہ داریوں سے بھاگنے والی قوم ہے. بھائی کتب تھا بھائی, اب کیوں پڑھنا اس کو, وہ جانے اور اس کی قوم جانے. اچھا سر, اس کے بارے میں آپ کا موقف یا رائے کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے کہ جو سائنس ہے وہ ہمیں کیا ایتھزم کی طرف لے کے جاتا ہے, یا مذہب ہمیں جو ہے وہ سائنس بیزار کر دیتا ہے؟ اس سے متعلق آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا. بس یہ پھر وہی کہوں گا, ابھی کی چلن نہیں ہے. گلیلیو وہ مشکلات سہنے کے بعد اس سوال پر نہیں آیا تھا. مطلب جن لوگوں کی ہمیں واقعات سناتے ہیں کہ ان کے اوپر فری تھنک کے اوپر سختی ہیں, انہوں نے رینے ڈیکارڈ آخری دن تک مذہبی تھا. آئنسٹائن کو دیکھیں کتنا زیادہ وہ رہا کہ گاڈ ڈائس نہیں پھینکتا, کہ سپنوزا کو بتا, نیوٹن کو دیکھیں جن پوری تسلسل کا نام لے لیں. بس یہ عجب سر کہیں نہ کہیں گاڈ از ڈیڈ کا تصور تو ہے. ہاں اب دیکھیں نا, اقبال نے بھی کہا کہ ذرا وہ جینوئن انداز میں بھی تو دیکھو کہ وہی بات ہر مومن کو بھی کہنی چاہیے کہ لا, بلکہ پوری نظمیں اس کی افادی کہ وہ کلمے کے پہلے حصے میں رضامند ہو گیا, وہ کاش کوئی سرحندی ہوتا تو اس کو الا اللہ بھی پڑھوا دیتا. کیا وہ آپ نے, میں نے نہیں کہا کہ دیر از نو گاڈ, کوئی خدا نہیں, ہاں مگر اللہ. ہم بھی تو وہ سارے ڈی سی سے ہم ڈرتے, اے سی سے ہم ڈرتے, اپنے دفتر کے بڑے سے ہم ڈرتے, محلے کے چوکیدار سے ہم ڈرتے. ہم نے بھی تو مارے بغیر ہم بھی تو مذہب میں داخل ہو گئے. تو گاڈ از ڈیڈ کی صدا فلسفیوں میں بلند ہوئی. میں اگر ایتھیزم کی جس تحریک کو بہت سٹرونگ سمجھتا ہوں نا, وہ سائنٹیفک ہے نہیں. یہ سائنس اپنی تمام حدود سے واقف ہے, خواہ وہ اس کے انسٹرومنٹس ہو, خواہ وہ اس کے میتھڈز ہو, خواہ عقل ہو جس پہ وہ اعتبار کر رہی ہے. وہ تو جانتے, عقل تو کائنات, اب اتنا بڑی بات اب ہو رہی ہے, عقل اپنے مطابق کائنات کو کاٹ کے پھر اندر لے آتی سمجھتی رہتی. وہ کائنات کو ایز اٹ از تو نہیں جانتی, وہ کائنات کو لیبل کرتی ہے, نام رکھتی ہے, ان کی پروکسیز طے کرتی ہے, ریاضی کے میتھڈ وہ ان پہ وہ لگاتی ہے ماڈلز, اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. عقل کی تو سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھتی ہے. عقل کی سب سے بڑی کمی یہ کہ وہ حقیقت کو خود دیکھ نہیں سکتی, وہ آرگنز کی مدد سے دیکھتی ہے. پھر اس کے پاس چند اصول ہیں جو وہ ان کے اوپر لگاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے, ایک بڑا اچھا ناول ہے ہچ ہائیکرز گائیڈ ٹو دی گیلیکسی. آپ عقل کو کل متعارف تو کریں, عقل فالج میں چلی جائے گی, تو چیزوں کو توڑتی ہے, ہر ٹوٹے ہوئے حصے کا نیا مضمون رکھتی ہے. بھئی یہ فزکس ہے, بایولوجی. قدرت سے پوچھیں, قدرت کل میں ایک ہے. جو بور کہہ رہا ہوں, بون کا آئیڈیا ہے, انفریکچرڈ ریالٹی کا, یا جو اپانشد کا آئیڈیا, وہی ہندوؤں کا آئیڈیا, وہی ہمارا ہے جو ایک تھا نگاتوں نے آزاد کر کے ہمیں دکھایا. تو یہ تو حقیقت کو یکدم برداشت نہیں کر سکتی. کہنا کہ یہ حقیقت کو جانتی ہے, بہت مزہ آئی. اس نے نام رکھا ہے اس کا, وہ اس کا تجربہ کل میں لے ہی نہیں سکتی. جیسے ایسے ہی سمندر میں آپ چلے جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ بھئی یہ سمندر ہے, آپ کہیں گے ایک ایک قطرہ دیکھ لیا, تو آپ کہیں گے نہیں بھئی بس وہ تو نہیں دیکھا,
समुंदर पर एतबार है। तो सर ये सवाल मैंने उद भाई से भी किया था, आपसे भी करूँगा कि क्या मादी दुनिया पर यकीन रखने वाले लोग या जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं रखते या साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हम एथिज्म को निकाल देते हैं, साइंस पे यकीन रखने वाले जो लोग हैं उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो खुदा का तसव्वुर पे उनका बात करना या साइंस का बात करना ये बेईमानी बात है। काफ़ी हद तक बेईमानी बात है, इसलिए कि खुदा एब्सेंस में है, गैब में है, इनका मौजू प्रेजेंस है, टेंजिबल्स है। अब आप देखिए ना, क्वांटम इंटेंगलमेंट के ऊपर भी तो इन्हें कहें कि रद्द करके बाहर फेंक दें, या चीज़ तो बैक वक्त एक फॉर्म में होती है, तो जो लाइट दो फॉर्म में होती है उसके लिए 13 थ्योरी और अपनी एक्सप्लेन, उसमें खुश हैं, उधर चले जाएं। अब पता चला पार्टिकल प्रोबेबिलिस्टिक है, उस पर भी ये रजामंद है, एक थ्योरी निकाल दी गई हुई है। लेकिन जब हम कहते हैं खुदा गैब है, अहमद जावेद साहब फरमाते हैं हाजिर, प्रेजेंस। गैब में उठने वाली कई कायनातों में से एक कायनात होती है, गैब हाजिर से ज्यादा है। अब ये बात उन लोगों को क्या समझानी जिनकी सारी उम्र एम्पिरिकल साइंस में गुजरी, जिसको इत्तेकाद की हद तक मानते हैं, तो वो क्यों मानेंगे कि एब्सेंस भी होती है या गैब भी होता है? तो उनके लिए ये मानना नामुमकिन बात है, इसीलिए उनको चाहिए। ये तो ऐसे ही है कि कल को ये कहेंगे कि यहीं से शुरू कर दिया, मैंने पहले भी शेयर पढ़ा है, कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम, ये कहेंगे तमन्ना का पैर दिखाओ, कहाँ से दिखाएंगे फिर आप और मैं? सर मुझे जहाँ आपकी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ नज़रियात पे मुखालफत नज़र आ रही है, वहाँ पे मुझे एक हैरत आमेज खुशी भी हो रही है कि बहुत सारे नज़रियात पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू और खुद भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैच करता है। पहली बात है कि वो रियाजी और फिजिक्स में बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत मुझसे तो बहुत, मेरा तो नाम ही नहीं है, और बिल्कुल है। मेरा ये ख्याल है कि परवेज भूतबॉय साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत गैर जिम्मेदार हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा। और परवेज साहब खुद अपनी पोजीशंस में, इंटरव्यूज में बहुत जिम्मेदार आदमी, तो बहुत पब्लिक इंटरव्यूज दे चुके हैं। बहुत कोई गलत बात हुई थी तो बहुत दूर तक चले। पाकिस्तान में तो आपको पता है हम बात करते हैं डर तक रहे होते हैं। और अभी मैंने आपको कमेंट पढ़ा है, ये भी हमारे लिबरल दोस्तों को बताना चाहिए कि भाई आपके अलावा और लोग भी सख्तियां सह होते हैं। तो परवेज साहब की बहुत खूबसूरत बात है। एक बात हम कर लें इकबाल वाली, इकबाल का मुताला, जैसे मुझे आपने आज तक गोइटे पर तफसीली गुफ्तगू करते नहीं सुना होगा। पढ़ा है भाई, उतना नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। इकबाल के ऊपर तो वो आप परवेज साहब पे मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि नहीं पढ़ा, कि जिन लोगों ने पढ़ा है वो डर रहे होते हैं बात करते हैं ना। आप इकबाल को हम वो बेंचमार्क नहीं, कोई लिटमस टेस्ट नहीं इकबाल कि उसको पढ़ना इंसान होने के लिए वाजिब हो, कैसी बात हुई? कह जो दिया आपने, दो बातें हुई। अब हम आते हैं सवाल के तीसरे से। मेरे ख्याल से परवेज साहब मजहब को उसके सबसे अदना रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करके उस पर मुक्केबाजी करते हैं। मोहल्ले का मौलवी बच्चों से जो ज्यादती करता पकड़ा गया, लेकिन उसके आइडियल मुकामात से नहीं पकड़ते ना पढ़ते। अपना रेफरेंस वो सबसे आइडियल लाते हैं स्टीफन हॉकिंग का, हमारा लाते हैं सबसे अदना, और उन दोनों का वो आपस में मैच कराते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत गैर जिम्मेदार। सर मेरा दिल चाहता है कि आप दोनों शख्सियात बैठी हुई यार, और मैं जो है वो दोनों से गुफ्तगू करूं। सबसे मैं तो हाजिर दोनों का मैच हो, जिस तरह अभी आपने मैच की बात, मैच मैंने वो क्या मुकाबले वाला मैच, वो जो दोनों टीमों को एक मैदान में साथ रहने का हौसला दे, ना कि हराने का। मेरी मजाल नहीं होनी चाहिए, उम्र में बड़े हैं। ब्लैक होल पे मैं जाती तौर पे खुश होने वाले आदमियों में से था। यार कमाल हो गया, बात होगी साइंस पर, बात होगी भाई। आपने भी वही शुरू कर लिए जो आपको मौलवी से एतराज था, गैर जिम्मेदाराना बात। फिर गजाली से आपकी, यार यूरोप सेकंड वर्ल्ड वॉर की हर चीज दफना बैठा है, आपस में लड़ रहे थे, आज वो बॉर्डर शेयरिंग, पासपोर्ट शेयरिंग, आपको गजाली नहीं भूल रहे। वो हमारे अमान ईमान पॉडकास्ट वाले क्या बात करते हैं, गजाली ने क्या कंप्यूटरों की तारें काटी थी? अगर ये कौम गैर जिम्मेदार है, अच्छा इस मुझे बताएं, ये शॉप पर जमीन पर फेंकते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इमाम गजाली पे डाल लेंगे या ये दीन पर डाल? ये केयरलेस कौम है जो यार परवेज साहब, मैं आज आपके आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात रखता हूँ। जो कौम इकबाल को पढ़ना मुनासिब नहीं समझती, जो जिसको कहा जाता है मुफक्किर है, शायर है, मजहब के भी पास पढ़ता है, उसको आप कहते हैं कि वो कौम ऐसी बनी इकबाल की वजह से। खुदा वो तो उसको भी नहीं पढ़ती। जिस मुल्क में कैपिटल सिटी में 6 किताबें, एक भी दुकानें नहीं है,
ہمارے ہاں انٹرنیٹ کنزمپشن کتنی نیگیٹو ہوتی ہے. صحیح. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری اسکیری پکچر. وہ ان کو چاہیے تھا وہ سائنسی کام کرتے, اچھی میں بچوں کا بڑا اچھا انہوں نے آج کل وہ ایسٹرالوجی پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت بھائی یہ تو روز ہوتا ہے. سر لگے ہاتھوں آپ نے امام غزالی کا تذکرہ کیا تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اود بھائی نے بنیادی طور پہ ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امام غزالی کی سوچ جو تھی اس وقت وہ چند ایسی بڑی سوچیں تھیں جو پروان چڑھ رہی تھیں, پھر ان کے زیر سایہ بہت سارا علم پروان چڑھا اور بہت ساری باتیں. ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کی سوچ اس قدر سرایت کر گئی کہ آج تک ہم جو ہے وہ اس سے نکل نہیں پائے. تو سر آپ کمرے میں اس وقت آپ کے میرے علاوہ 2 لوگوں میں سے پوچھیں امام غزالی کون ہے, کیمرہ آن رکھ دو, صحیح کسی سے پوچھنا. آئے بھی باہر چلتے ہیں, نہ کریں ویسا نہ کریں. This is the most unknown persons for public community. آپ مدرسوں والی باتیں ہمارے ساتھ تو نہ کریں. کل کسی اسکول میں چلے جاتے ہیں تو بچے وہی تعارف دے دیں گے جتنا آئنسٹائن کا زیادہ پتا ہوگا. یہ تو مخصوص حلق یقیناً بالکل ایسے کسی مجھے امام غزالی کا صرف یہ بتا دو برتھ ایئر کون سا بھاگ دیں یا یہ, لیکن شرائط کہاں کریں. ہم میرے خیال سے عامیانہ پن پر رضامند لوگ ہیں. ہم ادنا لٹریچر سے بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں, ہم اپنے ہیروز کو بلٹل کرتے ہیں, اور ہم اپنے ہر کمپلیکس کو دور کرنے کے لیے مغرب کا رجوع کرتے ہیں. تو ہمیں کیا پتا کون سی بات ہے. بلکہ میرا تو خیال ہے پرویز صاحب کو بہت بڑی محفل ہندو میتھمیٹیشینس پہ کرنی چاہیے تھی, ہندو فزسسٹ پہ کرنی چاہیے تھی. کیسے انہوں نے مغرب کو نئی راہ دکھائی, اپنا جینیس ورک دکھایا. اپانشد اور شروڈنگر پہ میں اکثر انہیں کہتا ہوں وہ محفل ان کو کرنی چاہیے. ولیم بلیک نے کیسے لاپلاس ڈیمن وغیرہ کے خلاف پہلے کام کر دیا تھا کہ کائنات, نیوٹن کو راہ پہلے ہی دکھا دی تھی کہ مت کرو یہ سب, کائنات اتنی پریڈکٹیبل نہیں جس طرح تم کہہ رہے. وہ بڑے کام تھے. اگر ریاضی ہی پڑھانی تھی تو ریاضی تو تمام اسکول پڑھاتے, تمام کالج پڑھاتے. میں نے ان کے ایک دوست ہوتے ہیں وسیم الطاف صاحب, جی سر, آپ ان سے واقف ہیں؟ نام سنا ہوا ہے کہیں, لیکن ذاتی طور پر میں ان کو نہیں جانتا. عقل شرمائے نا تو پھر ویسی بن جاتی ہے. اچھا, تو مطلب کہ ان کا بھی ذہانت کا عجب سا معیار ہے. تو وہ ٹھٹھا. سو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر ہم نے اتنی محنت آئنسٹائن پہ جتنی کی, اقبال پہ جتنی کی, اتنی آئنسٹائن پہ کی ہوتی. میں نے ان کیا کہ ایویڈنس رکھا, دکھ دیکھو, ایویڈنس لائیں ایویڈنس لائیں ایویڈنس لائیں. جب لاتے ہیں تو آپ ایویڈنس نہیں دیکھتے. میں نے کہا جی بتائیں پاکستان میں کتنی یونیورسٹی میں اقبال پہ ڈگری ہوتی ہے؟ 2 پہ, 2 میں. فزکس کہاں کہاں پڑھائی جاتی ہے آپ بتائیں, آپ پروفیسر آپ سب کالجز میں مینڈیٹری ہے نا, بالکل سب میں. تو کہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اقبال پر محنت زیادہ ہوتی ہے اور آئنسٹائن پہ کم؟ کتنا بڑا E=mc² is the most handy theory that every Pakistani knows and میٹرک کی میتھڈ سے پڑھا دی جاتی ہے. پاکستان میں میکسیمم بچے سائنس بیسڈ میٹرک کرتے ہیں, انٹر میں ہم فزکس پڑھتے ہیں. لیکن سر انہوں نے ایک اور بات کی جو مجھے ذاتی طور پہ بڑی لگی. انہوں نے کہا کہ جو اقبال سے متعلق نہیں لیکن سائنس بیزاری کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب کالجز میں ڈارون کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو دیباچے میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے تو صحیح, لیکن یہ سب بکواس ہے. آپ ویسے پڑھا رہے ہیں؟ میں اردو پڑھا رہا ہوں, لیکن آپ ان دوستوں کے ساتھ جو باقی سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں کالج میں, آپ بیٹھتے ہیں؟ جی سر. کسی نے ایسا دیباچہ دیکھا ہے؟ میرے سامنے تو کسی اور نے لیکن میں ضرور اس پہ دیکھنا چاہوں گا ریسرچ. تو میں بھی اس کو اوپن اینڈڈ سوچتا ہوں. میں 10 سالوں سے یونیورسٹی پروفیسر ہوں. میں نے کسی کلاس کے اندر ایسی بات نہ خود کی نہ کہیں اور کسی کو کرتے سنی. آپ بھی ہیں, کئی کالجز میں گیا, بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اقبال کی ارتقاء پھر پڑھانے دیتے ہیں آپ. جو رومی سے اقبال نے بھی, ڈارون سے بہت پہلے رومی نے ارتقاء کے اوپر پوری نظم لکھی تھی, اقبال نے ریکنسٹرکشن میں لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا تو نہیں خیال. ہاں یہ بات پرویز صاحب کی ٹھیک ہے, اور پرویز صاحب کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ میں یہ بات اقبال کے حوالے سے بھی کہتا ہوں. اقبال کو اسکولوں کالجوں میں مت پڑھائیں. وہ استاد کہاں سے لائیں گے جو اقبال کا اقبال پڑھائیں, جو اقبال کا دیوانہ, غالب کا دیوانہ, میر کا دیوانہ.
یہ نفرت کرا دیں گے اس آدمی سے. جیسے مجھے میتھ سے کرائی میرے ٹیچر, وہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ نااہل لوگ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. اور وہ آدمی جس کا گول تھا کہ اس نے کینیڈا جانا ہے لیکن جب تک ویزا نہیں لگ رہا سوچا پاس کالج میں پڑھا لوں, وہ استاد نہیں ہو سکتا. متفق. وہ استاد تو بھائی اس کو یاد نہیں ہوگا کپڑوں کا رنگ ہے, وہ چوک اٹھا کے شروع ہو جائے گا. اور میں تو کم از کم کوشش کرتا ہوں کہ وہ میڈنس ٹو دا نیکسٹ سویلائزیشن دوں کہ علم میں ایک وہ بھٹرنگم پن, ایک جنونیت شامل ہوتی ہے کہ وہ آئنسٹائن کی طرح وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ٹرین کے اندر اچھلنے والی گیند کو دیکھ رہا تھا, نہ کہ اپنی ٹکٹ پہ کہ کاش پیسے کم ہو جاتے. سر آپ کا جواب آ گیا. امام غزالی پہ سر آپ نے تذکرہ کیا, ہم نے اس پہ بات بھی کی, عبود بھائی کے حوالے سے بھی اس پہ تذکرہ کیا. امام غزالی کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ واقعی سائنس بیزار یا سائنس دشمن آدمی تھے؟ میں تھوڑا میری غلطی ہے, میں تھوڑا مشرق پڑھتا ہوں. وہ اکیلے آدمی نہیں بھی تھے. مطلب کہ بدھزم ہی جو کہتا ہے کہ عقل کو معطل کرو اگر سکون چاہیے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ what is meditation by the way? یہ منکی مائنڈ کو جو چپ کرایا جاتا ہے, اسکیپٹک مائنڈ کو, شور کرنے والے ذہن کو, جب ہندوازم کہتا ہے کہ عقل میں اٹھنے والے غیر ضروری فکر انگیز خیالات کو ابھرنے تو دیں, تعقب نہ کریں, اس کے بارے میں کیا کہا؟ باتیں ہم اکیلے تھوڑی کرتے ہیں. بس یہ مجھے امید ہے جس سمجھ والے کو بہت زیادہ سمجھ آ جانی چاہیے جواب سے. اچھا سر, اس کو ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں, اختتامی سوالات کی طرف. تو مسلمانوں کے موجودہ دور میں مسلمانوں کے وہ تخلیقی صلاحیت چھن گئی, وہ انوویشنز ختم ہو گئیں مسلمانوں کی طرف سے, تو مسلمانوں کے پھر اس زوال کی روٹ کازز کیا ہوں گی یا ہمارا ادنا پن ہے. یہ پرویز صاحب کو بھی چاہیے, ہمارا امیانہ پن, ادنا پن سے مراد میری امیانہ پن, گھٹیا پن, ان چیزوں کے عشق میں مبتلا ہونے کی وجوہات ہیں. یہ پرویز صاحب کو ایک چیز بڑی گڈ سائنٹسٹ دیکھنی چاہیے, کیونکہ یہ الزام وہ کہتے ہیں یا چل انجینئرنگ گاڑی ہم بڑی احتیاط سے لیتے ہیں. بالکل پلاٹ کی ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے جنت میں بھی یہی والا اوپر جانا ہے. یہ چالاک لوگ ہیں, ان کو مذہب کے پیچھے مت چھپنے دیں. یار I haven't met one, مطلب کہ اب کیونکہ میں چاہتا ہوں میں ایک جواب دوں جو میرے ذہن میں, جیسے میں آج تک ایک آدمی کو نہیں ملا جس نے غزہ کی ٹریجڈی کے بعد اپنے گھر کا ماحول تبدیل کیا ہو کہ علم حاصل کرو نہیں تو آئرن ڈوم جیسی چیز کا کہ بے بس ہو جاؤ. ایک گھر تو جن کو غزہ جیسی خونی ٹریجڈی تبدیل نہ کر پائے, ان کو مذہب آپ سوچیں اثر انداز ہو گئے. تو اس کے معنی یہ کہ لوگوں نے اپنی نفسیاتی ضرورتوں کے لیے مذہب کو اپنایا ہوا ہے اور اپنی ہر کمی کوتاہی مذہب کے حوالے ڈال دیتے ہیں. آپ وہ دیکھیے جو گناہ خود ابلیس نے یاد کروا دیا تھا, اور اقبال ایک سے متاثر ہو گیا کہ ابلیس کی خود غلطی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی غلطی کیوں کی, اس نے قسمت میں لکھا, آدم علیہ السلام نے کہا میں نے کی, میں نے غلطی کی, میری غلطی کی معافی ہے, اب میں ڈال ہی آپ پہ رہا ہوں, میری معافی کہاں ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں بھائی, آپ ان لوگوں کی, آپ کو یو ہیو ٹو کریٹیسائز پیپل ایٹ لارج لائک آئی ڈو. میں تو بہت تلخ ہوں, آپ کو بھی تلخ ہونا تھا. آپ بلکہ موقع دیتے انہیں پردے, مذہب کے پردے کے پیچھے چھپنے. وہ مذہب سے آزاد ہونے کے بعد جتنے کریٹیو ہیں وہ ویب پارٹیز میں ہی ملے ہیں. پھر پرویز صاحب وہ مجھے سر لیب میں نہیں ملے لڑکے لڑکیاں جن کو آزاد کروانے کی کوشش کی تھی, یا وہ جا کے ہیومن جینوم پروجیکٹ میں یا ڈی این اے ایڈیٹرز نہیں بنے. وہ جناب والا یہی ہے کہ وہ پہلے شراب بھی پیتے تھے, شراب شروع کر لی ہوگی. یہ بھی میری طرف تلخی میں کہا ہے, تھوڑا ذرا انٹرویو میں بھی تو ہو رہا ہے, ایسی بات نہ ہو تو پھر وہ ایسے بہت ہی رسمی لگتا ہے. ابھی آپ نے جو ہے وہ جو آخر میں جو بات کی, اس سے تو ایک نئے وہ دریچے سوالات کے بعد ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم اس انٹرویو کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی انٹرویو میں آپ سے پھر جو ہے وہ ملاقات ہوگی, یا ویسے کہیں ملاقات ہوگی اگر خدا نے چاہا, یاد زندہ صحبت باقی. تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ہے وہ سننے والوں کو ہمارا یہ انٹرویو, یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے, اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیں پبلک ناٹ. بہت شکریہ.